ریممبرنگ ایئر انڈیا بامبنگ 1985 ٹھیک 40 برس ہو گئے ہیں ایئر انڈیا بامبنگ کا واقعہ 9/11 کی ٹیررزم سے پہلے ایئر ایویشن کے حوالے سے دنیا کا سب سے بڑا ٹیررسٹ ایکٹ تھا اور یاد رکھا جائے گا۔ مگر یہ کہاں پر یاد رکھا جائے گا؟ اس ٹیررسٹ ایکٹ کا، اس ٹیررزم کا تعلق تو کینیڈین سوئل کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور کینیڈینز اس میں مارے گئے۔ کینیڈا میں اس کو ٹھیک سے یاد نہیں رکھا جا رہا۔ کیوں کینیڈا میں اس کو ٹھیک سے یاد نہیں رکھا جا رہا؟ کیوں کینیڈا کے ہر بچے کو ہر اسکول میں یہ نہیں پڑھایا جاتا؟ کیوں کینیڈا کے سارے پروونسز میں اور ساری ٹیریٹریز میں اس کے بارے میں یاد نہیں کی جاتی؟ اس کا ایک ہی کارن ہے کہ اس میں مرنے والوں کی جو اکثریت تھی وہ بھارتی کینیڈین تھے، یعنی انڈو کینیڈین تھے، اور ان میں بھی زیادہ تر چونکہ ہندو تھے، تو اس لیے اس ٹیررزم کو یاد نہیں اس طرح کیا جاتا جس طرح یاد کیا جانا چاہیے۔ اور اس ٹیررزم کے ریسپانسیبل ایکسٹریمسٹ خالستانی ایلیمنٹس تھے جو خالستان کے نام سے موومنٹ آج بھی چلاتے ہیں۔ اب ایکسٹریمسٹ خالستانی اور عام خالستانی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے، لیکن جو خالستان کی بات کرتے ہیں اگر وہ نان وائلنٹ طریقے سے کریں تو ان کو بات کرنے کا حق ہے، لیکن چونکہ خالستان کی بات کرنے والے وائلنس، گلوریفیکیشن آف ٹیررزم اور ایکٹس آف ٹیررزم کے ساتھ اپنے آپ کو لنک کرتے ہیں اور گلوریفائی کرتے ہیں، اور کینیڈا کی دھرتی کے سب سے بڑے ٹیررزم ایکٹ کے ذمہ دار بھی ہیں اور ذمہ داری بھی قبول نہیں کرتے۔ خیر، وہ ذمہ داری قبول کریں یا نہ کریں، چور تو اپنی ذمہ داری قبول بہت ہی مشکل سے کیا کرتے ہیں۔ یہ تو سسٹم کا فرض ہے، یہ تو کینیڈین سسٹم کا فرض ہے کہ وہ اس ایئر انڈیا بامبنگ کی جو ٹیریبل ٹیررزم ہے اس کو نہ صرف 23 جون کو ہر سال یاد کرے بلکہ ہر روز یاد رکھے۔ اور کینیڈا میں آج بھی اس ایکسٹریمزم یا اس ٹیررزم کے ساتھ لنکڈ جو سوشل فیبرک ہے وہ آج بھی کرائمز کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے، ٹیررزم، ایکٹس آف وائلنس کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے۔ تو یہ کینیڈا کا پرابلم ہے، یہ بھارت کا پرابلم نہیں ہے۔ اگر بھارت کا پرابلم ہو تو بھارت جانے، اس کا کام جانے، مگر ایز اے کینیڈین یہ میرا کنسرن ہے۔ ایز کینیڈینز یہ ہم سب کا کنسرن ہونا چاہیے، اور اس ہاریبل ٹیررسٹ ایکٹ کو صبح و شام یاد رکھنا چاہیے، اور 23 جون کو تو اسے یاد کرنا بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اب 23 جون کو یہ کینیڈا میں یاد رکھا جا رہا ہے، ٹورانٹو میں بھی، برٹش کولمبیا، وینکوور میں بھی، اور بھی شہروں میں، مگر کس طرح اس کو یاد رکھا جا رہا ہے میں یہاں پہ آپ کو اسکرین شاٹ دکھاتا ہوں۔ بہت ساری آرگنائزیشنز مل کے اور جو وکٹمز کی فیملیز ہیں، یہ ریممبرنس ڈے ایک طرح سے یاد کرنے کے لیے اس گھٹیا، خوفناک اور کینیڈا کی دھرتی کے ساتھ جڑی ہوئی سب سے بڑی ایئر ایویشن کی ٹیررزم بیفور 9/11 کو یاد کر رہے ہیں۔ میموریل اور ویجل آنرنگ دا کینیڈین لاسٹ ان دا ایئر انڈیا فلائٹ 182 کنشکا بامبنگ، join victims' families as we gather to denounce terrorism on Canadian soil, stand together for unity, peace and resilience۔ 6 بجے سے 8 بجے منڈے جون 23 ہمبر بے پارک ایسٹ ایٹوبیکو۔ A space for remembrance, a call for resilience, a
commitment to a safer future. All are welcome. Register cnch.ca/petitions/memorial-vigil. CNCH اور بہت ساری آرگنائزیشنز، ہندو فورم کینیڈا، کینیڈا انڈیا فاؤنڈیشن، پروگریسو مسلمز فیسنگ ٹمارو، کونا، بہت ساری آرگنائزیشنز کے آپ یہاں پہ لوگو دیکھ رہے ہیں، اور آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ مل کے اس امپورٹنٹ ویجل کو اور ریمیمبرنس کو کر رہے ہیں. اور یہ ہوگا، جیسا کہ میں نے ایک بار پھر آپ کو دکھاتا ہوں، یہ پوسٹر، یہ فلائر سکرین پہ، یہ جو ایڈریس ہے اس کا وہ آپ کے سامنے، ہمبر بے پارک ایسٹ، جہاں پہ یہ بنا ہوا ہے میموریل سائٹ ایئر انڈیا بامبنگ کو یاد کرنے کے حوالے سے. اب کینیڈا نے، ٹورانٹو نے، وینکوور نے سائٹس تو بنا دی، بہت اچھا کام کیا. ان سائٹس پہ بھی آن اینڈ آف وینڈلزم ہوتی رہتی ہے، اور یہ سائٹس کینیڈا نے بنا دی. مگر جیسا میں نے کہا، چونکہ یہ ایئر انڈیا کی بامبنگ کا واقعہ تھا، اور یہ آئرلینڈ کے اوپر فضا میں جہاز پھٹا، یہاں سے امپلانٹ کیا گیا بام کینیڈا سے، اور کینیڈین ٹیررسٹ آرگنائزیشنز گروپس اس کے پیچھے انوالو تھے. لمبی انویسٹیگیشن بھی ہوئی. مجھے یاد ہے پرائم منسٹر ہارپر کے زمانے میں $26 ملین، اس وقت بڑی رقم ہوتی تھی، آج کے زمانے میں وہ بھی بڑی رقم نہیں رہی. $26 ملین اس کی انویسٹیگیشن کے لیے دیے گئے، اور کینیڈا کے میڈیا پہ بہت شور مچا کہ جی یہ بڑی مہنگی انویسٹیگیشن ہے. اور اس کے بعد کوئی 1-2 لوگ کنوکٹ بھی ہوئے، 1-2 لوگ مارے گئے، اور پھر اس کے بعد جیسے سب نے جو اس کے ذمہ دار تھے، جو اس کے پیچھے تھے، یا جو اس آئیڈیالوجی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے ہاتھ جھاڑ لیے، اور یہاں تک کہا کہ جی ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں تھا، یہ بھی انڈیا نے کروایا. اب چونکہ اس میں جو کینیڈینز مرے تھے، ان میں سے زیادہ تر کا تعلق انڈین بیک گراؤنڈ سے تھا. اس میں کوٹ آن کوٹ وائٹ بیک گراؤنڈ کے لوگ بھی مرے تھے. میں ایک بار ایک صاحب کا انٹرویو بھی کر چکا ہوں، جو کینیڈین، مائک ان کا نام ہے، ان کی سسٹرز اس میں مری تھی. تو اگر یہ ایئر انڈیا کا جہاز نہ ہوتا، کسی کینیڈین یا امریکن ایئر لائن کا جہاز ہوتا، اور اس میں انڈین بیک گراؤنڈ کے کینیڈینز کم ہوتے اور امریکنز اور کینیڈین وائٹ کوٹ آن کوٹ ہوتے، تو پھر کیا کینیڈا کا، امریکہ کا، دنیا کا ڈیفرنٹ ہونا تھا رسپانس ہر سال اس کو یاد کرنے کے حوالے سے. تو یقیناً ان کا رسپانس ڈیفرنٹ ہونا تھا. اب چونکہ یہ براؤن لوگوں کی اکثریت تھی، بھلے سے وہ کینیڈین تھے، تو وہ پین ہی کینیڈین سسٹم کو نہیں ہے. اور وہ جو ہاتھ جھاڑتے ہیں، جنہوں نے یہ ٹیررزم کی، وہ صاف اس سے بچ نکلتے ہیں. اور ان کی آئیڈیالوجی ٹیررسٹ گلوریفیکیشن کے ساتھ آج بھی تھرائیو کر رہی ہے، اور وہ آج بھی پرائم منسٹر نریندر مودی کے آنے پہ وروध کر رہے ہیں، اور بھول جاتے ہیں کہ ان کی آئیڈیالوجی کس قسم کے ایکسٹریمسٹ ٹیررسٹ ایکٹ کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے. تو یہ وہ معاملات ہیں جو ہمیں نہ صرف 23 جون کو بلکہ ہر روز یاد رکھنے چاہیے. میں منڈے کو پھر آپ کو خاص طور پر منڈے کی صبح کو جو کینیڈین سمے ہے، میری کوشش ہوگی دوبارہ سے آپ کو یاد دلاؤں کہ آپ اس ریلی میں یا اس ویجل میں، میموریل میں کہنا چاہیے، شرکت کے لیے جائیں. اور یہ ایک امپورٹنٹ ریمیمبرنس ڈے ہے ہم کینیڈینز کے لیے، اور یہ بڑا ہی سیڈ اسٹیٹ آف افیئر ہے جو 40 سال پہلے ہوا، اور آج بھی وہی مینٹیلٹی، وہی مائنڈ سیٹ چلا آ رہا ہے. تو سیڈ اسٹیٹ آف افیئرز اسی طرح کا قائم و دائم ہے. اس موقع پہ میں ایک اور بھی بات جوڑنا چاہوں گا. میں نے بھی پیچھے کہا تھا کہ چونکہ یہ براؤن لوگ تھے، براؤن میں سے زیادہ تر انڈین بیک گراؤنڈ کے تھے، بھلے سے وہ کینیڈین تھے، اور ان میں سے بھی چونکہ ہندو زیادہ تھے، تو اس لیے اس کو بھلا دینا چاہتا ہے کینیڈا کا سسٹم بھی، اور وہ فورسز بھی جنہوں نے یہ آئیڈیالوجی امپلانٹ کی، اور اس آئیڈیالوجی کی بنا پہ یہ ٹیررزم امپلانٹ کیا.
لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ آئیڈیالوجی آج بھی ویسی کی ویسی چل رہی ہے. ابھی پرائم منسٹر نریندر مودی یہاں پہ 16 اور 17 جون کو کینیڈا آئے ہوئے تھے. تو اس حوالے سے جو کینیڈا کا مین سٹریم میڈیا ہے وہ بھارتی انٹرفیئرنس اور اس کے حوالے سے ایسی باتیں کر رہا ہے جیسے صرف کوئی بھارتی انٹرفیئرنس کنفرمڈ ہے. اگر کوئی کنفرمڈ بھی ہے، اگر کوئی کینیڈا کی سیکیورٹی انٹیلیجنس کی رپورٹس میں لکھا بھی ہوا ہے تو وہ بھی ابھی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. اور وہ صرف وہی تو نہیں ہے، اس میں پاکستان کا نام بھی ہے، اس میں رشیا کا نام بھی ہے. فارن انٹرفیئرنس کی جب بات ہوتی ہے چائنا کا سب سے بڑا نام اور سب سے زیادہ نام لیا جاتا ہے. اس کے حوالے سے کینیڈین میڈیا بات نہیں کرتا. کیا کارن ہے؟ یہ ہمارے انڈو کینیڈینز کو سوچنا ہوگا. جب میں ہندو بھی کہتا ہوں تو میرا مقصد کوئی یہاں پہ کمیونل بات کرنا نہیں ہے. یہ کال اسپیڈ اسپیڈ کی بات ہے. میں اس سارے سین میں یہ بتا رہا ہوں کہ چونکہ ایسا ہی ہے کہ ہندو ہی ٹارگٹ پہ ہیں اور جوز بھی ٹارگٹ پہ ہیں. اس پہ آپ نے میرا لائیو انٹریکٹیو ڈسکشن پہلے دیکھا ہے. میں تھوڑی سی بات اور اس پہ کرتا ہوں. ابھی نیشنل پوسٹ میں ایک آرٹیکل چھپا ہے جس میں ایک جیو کینیڈین نے لکھا کہ وہ جب اسرائیل گیا تو اسرائیل میں رک ایکسٹرین کا یہ آرٹیکل ہے کہ وہاں پہ مارک کارنی کے لیے ایک سوال اٹھتا ہے، واٹ از دا فیوچر فار کینیڈاز جیوز. اچھا یہ تو بات ہے کینیڈا کے جوز کی کہ یہاں پہ اسلامسٹ اتنے تھرائیو کر رہے ہیں، سیناگوگس پہ اٹیک ہو رہے ہیں، جوش سکولز پہ اٹیک ہو رہے ہیں اور ہاریبل قسم کی ٹیررزم اور اینٹی سیمیٹزم چل رہی ہے. تو اب واقعی کینیڈین جوز سوچتے ہیں کہ ان کا کینیڈا میں کیا فیوچر ہے. اچھا کینیڈین جوز تو پھر دکھنے میں موسٹ آف دیم وائٹ کاکیشین کینیڈینز دکھتے ہیں، جوڈا کرسچن کلچر کا حصہ ہیں. اگر وہ اپنے آپ کو نہ بتائیں کہ وہ جیو ہیں تو شاید پتہ بھی نہ چلے، تو ان کی تو بات چل جاتی ہے. لیکن یہ جو ہمارے بھارتی ہندو ہیں یہ تو ہر وقت نشانے پہ ہیں، ٹارگٹ پہ ہیں. پورا کینیڈا کا آپ میڈیا دیکھ لیجئے، یہ اس پہ کیا باتیں کر رہا ہے. تو اب یہ اگر سین ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کینیڈین جیوز سے زیادہ کینیڈین ہندوز کا اب یہ بڑا کنسرن ہے کہ ان کا فیوچر کیا ہے کینیڈا میں. پرائم منسٹر مارک کارنی نے ابھی G7 کے سمٹ میں اپنی لیڈرشپ دکھاتے ہوئے یہ ثابت کیا کہ وہ اسٹرانگلی اینٹی انڈیا نیریٹو کو دبا سکتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں اسٹرانگلی دبا سکتے ہیں. ابھی فلی طور پر تو دبا نہیں سکیں گے، ان کو بھی ٹائم لگے گا. لیکن انہوں نے جس طرح پرائم منسٹر نریندر مودی کا سواگت کیا، جس طرح ان کے خلاف بنے ہوئے میڈیا ہائپ کو اور ان کی اپنی پارلیمنٹ کے اندر، ان کی اپنی پارٹی کے اندر جو مخالفت ہے، جو ہیٹ ہے ٹورڈز انڈیا اینڈ ٹورڈز پرائم منسٹر نریندر مودی، تو انہوں نے اس کو بھی نیوٹرلائز کیا. لیکن یہ ایک لمبی اسٹرگل ہے پرائم منسٹر مارک کارنی کے لیے بھی. وہ اسٹرگل بھی تب ہوگی اگر وہ اسی طرح ڈٹے رہے، اگر انہوں نے یہ جو ٹرائبل ایتھنو پالیٹکس ہے کینیڈا میں اس کا خاتمہ نہ کیا، یا اس کے خاتمے پہ وہ ڈٹرمنٹ نہ ہوئے، کیونکہ یہ کینیڈا کو کھا رہی ہے. اس کا نقصان نہ بھارت کو ہے، نہ بائی دا وے اسرائیل کو ہے، نہ بائی دا وے کسی اور دیش کو ہے. اس کا نقصان پیورلی کینیڈا کو ہے. کینیڈا کو دیکھنا چاہیے کہ یہ سب کچھ جو انگلینڈ میں ہوا، انگلینڈ ایک پرائم ایگزامپل ہے. اب اس کا سوشل فیبرک بھی ہلا ہوا ہے، بہت سارے مسائل ہیں، مگر میں انگلینڈ آتا جاتا رہتا ہوں. انگلینڈ کا سوشل فیبرک ہل جانے کے باوجود، بڑے خطرناک گیٹوز بن جانے کے باوجود، وہاں ایک میلٹنگ پاٹ کا بھی کانسیپٹ ہے. کینیڈا میں وہ میلٹنگ پاٹ کا بھی کانسیپٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کینیڈا میں پھر کیا ہے کہ جو وائٹ رورل کمیونٹیز ہیں وہ الگ تھلگ ہیں. وہ کہتی ہیں ٹھیک ہے، پھر اگر کینیڈا کے پولیٹیشنز نے اگر ایسا ہی کینیڈا بنانا ہے، خاص طور پر کاسموپولیٹن شہروں میں، تو پھر بنا لیں وہ. لیکن دیٹ از ناٹ ان دا انٹرسٹ آف کینیڈا. دنیا بھر کے لوگ دنیا بھر کے دیشوں میں آ کے بستے ہیں. امریکہ کی اگزامپل ہے، یورپ کے بہت سارے دیشوں کی اگزامپل ہے. ٹھیک ہے، یورپ میں فرانس ہو، انگلینڈ ہو، وہ کینیڈا سے بھی زیادہ بڑے کرائسس فیس کر رہے ہیں. جرمنی میں بھی یہ ایشوز ہیں، لیکن باقی یورپ کے بہت سارے دیش ان ایشوز سے بچے ہوئے ہیں.
ایون اسپین میں یہ ایشو ہوا، اسپین نے اس کو ہینڈل کر لیا، پرتگال نے ہینڈل کر لیا، لیکن آف کورس جیسے اسٹاک ہوم سویڈن کی بات کر رہا ہوں، ڈنمارک اور ناروے اس کو اس طرح ہینڈل نہیں کر سکے، لیکن گریجولی ناروے نے اور ڈنمارک نے ہینڈل کر لیا۔ ابھی سویڈن کے لیے اس کا بڑا شہر اسٹاک ہوم ہے، ان کے لیے یہ پرابلمس ہیں۔ تو خیر یہ بات تھوڑی دوسری طرف نکل گئی، میں بات کو واپس لاتے ہوئے ایئر انڈیا کی بامبنگ کے حوالے سے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پہ جیوز اور ہندوؤں کے فیوچر کا ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے۔ اب جیسے یہ جو رائٹر لکھ رہے ہیں اسرائیل اور اس کے حوالے سے، یہ تو ہینڈل کر لیں گے، میں پھر بھی کہتا ہوں یہ ہینڈل کر لیں گے، جیوز کمیونٹی ہینڈل کر لے گی، کیونکہ پاورفل ہے، انویسٹ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک ہی دیکھتے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ کویسچن مارک کریٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے محلے ہیں، ان کے علاقے ہیں، تو ان کا بھی یہ پرابلم ہے۔ مگر ہندو برادری کا تو بہت بڑا پرابلم ہے۔ ایک تو ہندو برادری ابھی بھی ٹھیک سے جاگی ہوئی نہیں، پہلے سے جاگنا شروع ہوئی ہے، انویسٹ نہیں کرتی لابنگ پہ، بہت مسائل ہیں ان کے، اپنا نیریٹو کریٹ کرنے میں بہت پیچھے ہے، اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود آلموسٹ 1.3 1.5 ملین میں رہتے ہیں، اور جو ان کے اوپوننٹ ہیں، جو ان کے ووکل اوپوننٹس ہیں، وہ تو شاید چند ہزار چند لاکھ ہوں گے۔ جو سکھ برادری ہے وہ تو ہندو برادری کا ہی اپنے آپ کو حصہ سمجھتی ہے، وہ تو بھارتی کلچر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، لیکن ان میں سے اگر کوئی 2-4-5% وائلنٹ آئیڈیالوجی رکھتے ہیں تو وہ تو تھوڑے ہیں، مگر وہ ووکل ہیں، ریسورسفل ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، ان کی لابنگ کینیڈین میڈیا میں دیکھ لیجیے آپ کے سامنے، سارا کینیڈین میڈیا ان کی بات کو لے کے چل رہا ہے، تو وہ تو لے کے چل رہے ہیں اپنی بات کو چند ہزار ہونے کے باوجود، مگر ہمارے یہ جو 1.5 ملین ہے ابھی یہ ٹھیک سے جاگے ہی نہیں ہے، ان کی انویسٹمنٹ ہی نہیں ہے، کوئی کنٹریبیوشن ہی نیریٹو کے لیے نہیں ہے۔ ان کا کنٹریبیوشن کینیڈا کی سوسائٹی میں بہت ہے، کینیڈا کے بزنس میں بہت ہے۔ تو یہ وہ بڑے بڑے مسائل ہیں جن کی بیس پہ میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم ایئر انڈیا کی بامبنگ کے دن کو یاد کریں تو ان ریالٹیز کو بھی جو میں نے کچھ آپ کے ساتھ شیئر کی ان کو یاد کریں اور کام کریں ٹوورڈس ریزالونگ دوز ایشوز۔ جہاں جہاں ہماری یعنی بھارتی کمیونٹی کی کمیاں ہیں کینیڈین میڈیا تک آؤٹ ریچ کرنے کے معاملے میں، کینیڈین سسٹم تک، کینیڈین پولیٹیشنز تک، ان کمیوں کو خود ہی دور کرنا ہے، اور جب وہ ہم دور کریں گے تو پھر ہم اچھے سے ایئر انڈیا بامبنگ کے اس انسیڈنٹ کو یاد کرتے ہوئے اچھے لگیں گے، کیونکہ پھر ہمارا کام مکمل ہوگا۔ اسی طرح کے ولاگ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ میں اپنا کام بھرپور طریقے سے کر رہا ہوں، سال ہر سال سے کر رہا ہوں نیریٹو بلڈ کرنے کے حوالے سے، اور آپ بھی جو ہماری کمیونٹی ہے وہ بھی جاگے، ہمارا بھی ساتھ دے، اپنا بھی ساتھ دے، ہمارے چینلز کو بھی سبسکرائب کریں، اور اگر ہمیں اور ہماری انڈیپینڈنٹ جرنلزم کو سپورٹ کر سکتے ہیں تو tagtv.info/donate پہ جا کے کنٹریبیوٹ کیجئے، اور پے پال کے ذریعے، کریڈٹ کارڈ کے ذریعے آپ ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔